باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم اجعلنی فیہ من المستغفرین واجعلنی فیہ من عبادک الصالحین القانتین واجعلنی فیہ من اولیائک المقربین برأفتک یا ارحم الراحمین۔ چند دنوں سے ہم ماہ مبارک کی دعاؤں کا ترجمہ اور تھوڑا سا خلاصہ پیش کر رہے ہیں، کیونکہ ماہ رمضان رحمتوں برکتوں کا مہینہ ہے۔ میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ ہر روز ہم دعا اور اس کا ترجمہ پیش کرتے ہیں، اور کبھی دل میں خیال آتا ہے کہ بہت سارے افراد اس کام کو کر رہے ہیں، ہمیں کیوں کرنا چاہیے؟ تو پھر اس کا جواب یہی ملتا ہے کہ ہمیں بھی اس دعا اور بخشش اور مغفرت کے مہینے میں بیان کو، حق کے پیغام کو بندوں تک، خداوند متعال کے عبادت گزاروں تک پہنچانا چاہیے۔ شاید یہی ہماری مغفرت کا ذریعہ بن جائے۔ تو کبھی سستی ہو جاتی ہے کہ ہم آپ کے پاس ویڈیو نہیں بھیج سکتے، اور کبھی مایوسی بھی ہوتی ہے کہ ہم ویڈیو بھیجتے ہیں لیکن سننے والے نہیں ہیں، دیکھنے والے نہیں ہیں۔ یعنی دوسرے چیزوں کو دیکھیں تو لاکھوں سبسکرائبر، کروڑوں سبسکرائبر، لیکن دین کا جو چینل ہو، آپ کو اس کام میں مشکلات پیش آئیں گی۔ تو لہٰذا میں آپ سب سے یہ گزارش کروں گا کہ اس چینل کو آگے بڑھائیں، خود بھی سنیں اور آگے شیئر کریں۔ شاید کسی ایک شخص تک ہمارا یہ جملہ پہنچے اور اس کے دل میں ہماری بات اثر کر جائے، اور ہماری اور آپ کی بخشش کا یہ ذریعہ بن جائے۔ آج کی جس دعا کو پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 5ویں دن کی مغفرت اور بخشش اور رحمت کو طلب کرنے کے لیے جس دعا کا انتخاب کیا، ختمی مرتبہ دعا مانگ رہے ہیں خدا کی بارگاہ میں، اے اللہ آج کے دن میں مجھے استغفار کرنے والوں میں سے قرار دے، یعنی بخشش مانگنے والوں میں سے قرار دے۔ کیونکہ انسان جب گناہ کرتا ہے تو گناہ کرنے کے بعد اللہ نے توبہ کا دروازہ کھول رکھا ہے کہ یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ اللہ کی ذات فرماتی ہے کہ میرے وہ بندے جو اپنے آپ پر ظلم کر بیٹھتے ہیں، گناہ کی وادی میں چلے جاتے ہیں، تو انہیں میری رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، استغفار کرنا چاہیے۔ تو آئیں اس مہینے میں جو بخشش کا مہینہ ہے، استغفار کریں۔ ہر گناہ کی بخشش اگر مانگنی ہے تو اس کا طریقہ الگ ہے۔ مثلا کسی نے اگر سود کھایا ہے اور خدا کی بارگاہ میں وہ آیا ہے اور بخشش مانگنا چاہتا ہے، تو خدا کی بارگاہ میں گڑ گڑائے، توبہ کرے، سجدہ ریز ہو، اور ساتھ جن لوگوں کا حق کھایا اس کو بھی واپس پلٹائے۔ اسی وجہ سے امیر المومنین نے فرمایا تھا کہ استغفار اگر کرنا ہے تو اس کی کچھ شرائط ہیں، یعنی ہر گناہ کے لیے خاص شرط ہے کہ اگر انسان ان شرطوں کا خیال کرے تو اللہ انہ کان غفارا، سورۃ نوح میں آیا ہے کہ خداوند متعال کا یہ فرمان ہے، حضرت نوح نے فرمایا کہ استغفروا، یعنی اللہ کی بارگاہ میں آؤ، بخشش مانگو۔ کیوں؟ انہ کان غفارا، کہ اللہ بخشنے والا ہے۔ اس دنیاوی زندگی میں، مادیات میں ہم اس قدر محو اور غلطان ہو جاتے ہیں، اپنی زندگی میں اس قدر مصروف ہو جاتے ہیں، خدا کی رحمت کا ادراک بھی نہیں کرتے۔ لیکن خدا فرماتا ہے اگر آتے ہو میری بارگاہ میں، بخشش طلب کرتے ہو، خدا کی رحمت کی طلبگار ہو، تو پھر فرمایا اس کا نتیجہ یہ ہے کہ یرسل السماء علیکم مدرارا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، کہ اللہ اس دنیا میں بھی تمہارے لیے نعمتوں کے دروازے کھول دیتا ہے، اور آخرت میں بھی تمہارے لیے نعمتوں کے دروازے کھول دے گا۔ کہ یہ حدیث معصوم ہے کہ جو شخص
استغفار بہت زیادہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ جعل اللہ من کل ہم و غم فرجا، اللہ اسے ہر قسم کے غم سے، ہر قسم کی تکلیف سے آزادی نصیب کر دے گا۔ وجعل اللہ من کل خوف امنا، ہر قسم کے خوف سے خدا اسے امان نصیب کرے گا۔ یعنی کوئی شخص اگر خدا کی بارگاہ میں آتا ہے، فقط اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوتا ہے، فقط خدا کی بارگاہ میں طلب مغفرت کرتا ہے، تو پھر اسے اللہ کے سوا کسی کا بھی خوف محسوس نہیں ہوتا۔ اور پھر فرمایا اس استغفار کا چوتھا ثمرہ یہ ہے کہ رزقہ من حیث لا یحتسب، کہ اللہ اسے ایسے ایسے مقامات سے رزق عطا کرتا ہے کہ جہاں اسے گمان نہیں ہوتا۔ ومن کل ضیق مخرجا، اور ہر اس تنگ مقام پر کہ جہاں انسان پریشان ہو جائے۔ اور ایک زندگی میں ہمیں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم ایسی تنگ گلی میں کھڑے ہوتے ہیں، ہم اپنے ایسے مسائل میں گھر جاتے ہیں، ہمیں معلوم نہیں ہوتا کہ ان مسائل سے ہمیں کس طرح نکلنا ہے۔ تو خدا فرما رہا ہے کہ آؤ استغفار کرو، جب استغفار کرو گے، اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوگے، تو خداوند متعال تمہیں اس مقام سے باہر نکالے گا کہ وَمَن يَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، کیونکہ استغفار وہ کرتا ہے جو توکل کرتا ہے، اور جو خدا پر بھروسہ رکھے فَهُوَ حَسْبُهُ، تو اللہ اسے کافی ہے۔ پھر اس دعا میں آگے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ سے مانگ رہے ہیں کہ وَاجْعَلْنِي فِيهِ مِنْ عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ الْقَانِتِينَ، اے اللہ آج کے دن میں مجھے ان نیکوکار بندوں میں سے قرار دے جو تیرے فرما بردار ہیں۔ اور پھر دعا مانگ رہے ہیں کہ اللہم اجعلنی فیہ من اولیائک المقربین، اے اللہ مجھے ان بندوں میں سے قرار دے جو تیرے نزدیکی ترین دوست ہیں، اللہ میرا شمار بھی ان میں سے قرار دے۔ کیونکہ جب انسان اللہ کے قریب ہو جاتا ہے، اللہ کی معرفت حاصل کر لیتا ہے، تو پھر وہ خدا کی عبادت فقط جنت یا جہنم کی وجہ سے، یعنی جنت کی لالچ اور جہنم کے خوف کی وجہ سے نہیں کرتا، بلکہ خدا کی معرفت جب حاصل کرے تو اس وقت یعنی وہ استغفار جب کرتا ہے تو حقیقتاً خداوند متعال کو لائق عبادت سمجھ کر عبادت کرتا ہے۔ کہ امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے اسی وجہ سے فرمایا تھا الہی ما عبدتک خوفا من نارک ولا طمعا لجنتک بل وجدتک اہلا للعبادت فعبدتک، اے اللہ میں تیری عبادت جنت کی لالچ یا جہنم کے خوف کی وجہ سے نہیں کر رہا، بلکہ میں نے تجھے اس پوری کائنات میں لائق عبادت پایا تو تیرے سامنے سجدہ ریز ہوا۔ اور پھر آخر میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واسطہ دے رہے ہیں کہ برأفتک، اے اللہ تجھے اپنی مہربانی کا صدقہ، یا ارحم الراحمین، اے سب سے زیادہ رحم کرنے والی ذات، کہ ان تینوں دعاؤں کو قبول فرما۔ آئیے ہاتھ اٹھیں اللہ کی بارگاہ میں اور کہیں اے اللہ کہ جس طرح تیرے پیغمبر تیرے خاتم النبیین دعا مانگ رہے ہیں، ہمیں بھی آج کے دن میں استغفار کرنے والے نیکوکار اور فرما بردار اور اپنے قریبی دوستوں میں سے قرار